اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ زندگی آخرکار رلا دیتی ہے، پھر چاہے اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گر گرا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آئے۔ اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سی جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر یہ اکڑ کیسی؟ ایک بات آ گئی ہے بہت کھل کے سامنے، ہم نے مطالعہ جو کیا ہے سماج کا۔ ایک مسئلہ ہے سارے گھرانوں میں مشترک، ہر گھر میں ایک فرد ہے ٹیڑے مزاج کا۔ محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چلانا، اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا، کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر محبت چھوڑی تو زندگی بھر زندہ لاش کی طرح گزرے گی، اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑو گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کچھ رہ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بس نصیب کوئی عورت نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں کتنی ضدی ہوتی ہیں، اپنی ضد کی راہ میں وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے سے بھی نہیں چوکتی۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خام خواہ کوئی بلانے والا نہیں رہتا۔ چند بچوں کا پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، ہم خطا کرتے ہیں تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا ہے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں، اظہار کے بنا جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ مرد فطرتاً ایک بچہ ہے، جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک ضدی بچے کی سی ہو جاتی ہے۔ جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ جب رشتے سچے ہوں تو زیادہ سنبھالنے نہیں پڑتے، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ انہی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ کسی بات پر ہم جھگڑ پڑے تو صلح کی خاطر اے میرے ہمدم ذرا سا میں بھی ذرا سا تو بھی جھکا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ جب رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب کرنے پہ آتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ عجیب لوگ ہیں، انا بچا لیتے ہیں رشتے قربان کر کے۔ ہمیشہ جھکتا وہی ہے جس سے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔
میں نے رشتوں پہ اعتماد کیا اور پھر مجھ کو کھا گئے رشتے۔ اچھے رشتوں کو وعدے اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں دو ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اس کو سمجھ سکے۔